بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برائٹ سائڈ میں خوش آمدید۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کچھ پھلوں کے بیج، کچھ اجناس کے بیج ان کو دے دیے کہ وہ زمین میں ان کو اگائیں اور کھیتی باڑی کریں۔ ایک روز جب وہ دونوں اپنے کھیتوں کی منڈیر پر بیٹھے آسمان پر بادلوں کا راستہ دیکھ رہے تھے تو اچانک حضرت آدم علیہ السلام کی نظر ایک بھیڑ پر پڑی۔ وہ بھیڑ کے پیچھے بھاگے اور بالآخر اسے پکڑ ہی لیا۔ اس بھیڑ کی اون سے حضرت اماں حوا نے اونی دھاگا کاتا اور زمین پر پہلا لباس تیار ہوا۔ اس سے پہلے حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اپنے آپ کو درختوں کے پتوں سے ڈھانپتے تھے، پہننے کے لیے کوئی لباس نہ تھا۔ اس دوران آسمانوں سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے لیے میوے آتے۔ ابھی ان کی کھیتی تیار نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ضروری تھا کہ جسم و جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے ان کی غذائی ضروریات پوری کی جائیں۔ دستے غیب نے اس زمانے میں وقتاً فوقتاً ان کے لیے قسم قسم کے میووں کا انتظام کیا۔ ان میں چھلکے والے، بغیر چھلکے والے، گٹھلی والے، بغیر گٹھلی والے، ہر طرح کے میوے شامل تھے۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اولاد کی نعمت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا۔ گلشن انسانیت سے پہلی کلی کھل اٹھی، باد بہاراں کا پہلا جھونکا آ چکا۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خوش رہنے لگیں۔ دونوں کے دلوں میں بچوں کی محبت کروٹیں لینے لگی اور وہ دونوں اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ کب وہ اپنے معصوم بچوں کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھیں گے۔ تصور میں دیکھنے لگے زمین ان کی اولاد سے آباد ہو جائے گی۔ وہ مشرق اور مغرب میں چلیں گے اور اللہ کریم کے عطا کردہ رزق کو حاصل کرنے کے لیے زمین کا سینہ چیریں گے۔ یہاں جنت کی بہاریں نہ سہی لیکن اولاد کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا بہت خوش تھے۔ روئے زمین پر انسان کی نسل کی افزائش کے لیے قدرت نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہر حمل میں حضرت اماں حوا کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اور لڑکے کی شادی دوسری بار پیدا ہونے والے جوڑے کے ساتھ کر دی جاتی۔ حضرت حوا کے ہاں پہلی بار قابیل اور اقلیمہ پیدا ہوئے اور دوسری بار حابیل اور الیوزا کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حوا دونوں بچوں کو پا کر بہت خوش ہوئے۔ وہ دن رات بچوں کی نگہداشت میں لگے رہتے، ان پر اپنی محبت نچھاور کرتے۔ بچے والدین کی پرورش میں بڑے ہو گئے، یہاں تک کہ وہ خوب توانا اور صحت مند ہو گئے۔ ان کی قوت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ دونوں بیٹیاں بھی بڑی ہو گئی تھیں۔ اب حابیل اور قابیل زمین میں رزق کی تلاش کرنے نکل پڑے۔ قابیل زمینوں پر محنت کرتا اور ان سے فصلیں اگاتا اور اس کا بھائی حابیل لابانی کرتا۔ دونوں ابھی اپنے والدین کے ساتھ خوشی اور مسرت سے رہ رہے تھے۔ یہ چھوٹا سا خاندان امن اور چین سے زمین کی آباد کاری میں مصروف تھا۔ وقت گزرتا گیا، موت پنجے پھیلائے انسانیت کے شکار کے لیے گھات لگائے بیٹھی تھی۔ دونوں بھائیوں میں قوت و طاقت عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ان میں سے ہر ایک کی شادی دوسرے کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے کر دی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو اکٹھا کیا اور انہیں لے کر پہاڑوں میں آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنے بچوں کو اس سے آگاہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ ان کا فیصلہ فوراً مان لیا جائے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے فیصلے سے بچوں کو آگاہ کیا تو قابیل آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے والد کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ اس فیصلے پر راضی نہ ہوا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کرے، اور یہ بات دونوں بھائیوں میں دوری اور نفرت کی وجہ بن گئی۔ ایک نے اپنے والد کا حکم ماننے سے انکار کیا اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالا اور یوں پہلا وعدہ توڑنے والا ٹھہرا۔ قابیل کے انکار سے حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ وہ دونوں کی سلامتی چاہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس مشکل سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، دونوں بھائی میری رضا کی خاطر قربانی دیں۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اپنے ارادے اور خواہش کو پورا کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اب حابیل
نے اپنے ریوڑ سے ایک بکری کی قربانی دی اور قابیل نے اپنے کھیت سے گندم کی قربانی پیش کی۔ دونوں کے دلوں میں امید کے چراغ جل اٹھے۔ ہر ایک سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا اور اس کی امید پوری ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو اکٹھا کیا اور انہیں لے کر پہاڑوں میں آ گئے۔ کوہ مینا کی چوٹی کے پس منظر میں سورج کا گولا مغرب میں اتر رہا تھا۔ آسمان پر شفق رنگ بادلوں کے مشرق میں شام کی پھیلتی ہوئی چادر کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کوہ مینا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کل تم دونوں اپنی اپنی قربانی اس چوٹی پر رکھو گے۔ خدا کو جس کی قربانی منظور ہوگی وہ اٹھا لے گا، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی حق پر ہوگا اور وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ کیا تم دونوں کو یہ فیصلہ منظور ہے؟ حابیل نے اقرار میں سر ہلایا۔ قابیل خاموش کھڑا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، بیٹے تمہیں یہ فیصلہ منظور ہے؟ اگر منظور ہے تو بتاؤ۔ آخر قابیل نے بھی اقرار میں سر ہلا دیا۔ اگلے روز دونوں اپنی اپنی قربانیوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو لیا اور کوہ مینا کی طرف چل دیے۔ قابیل کسان تھا اور حابیل چرواہا۔ قابیل نے کچھ سڑا ہوا فالتو غلہ قربانی کے لیے لیا، جبکہ حابیل نے ایک تندرست جانور کی قربانی دینا تھی۔ کوہ مینا پر پہنچ کر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں قربانیاں اپنے دست مبارک سے ایک مقام پر رکھ دیں، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، دونوں میں سے جس بھائی کی قربانی خدا کو قبول ہو اس کی قربانی کو ایک آگ ظاہر ہو کر جلا دے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ پہاڑ کے غار سے سرخ رنگ کی آگ برآمد ہوئی اور مینا کی چوٹی کو چھو کر واپس چلی گئی۔ جب تینوں باپ بیٹوں نے چوٹی پر جا کر دیکھا تو حابیل کی قربانی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ حضرت آدم نے فرمایا، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، اکلیمہ اس کی خدمت کرے گی۔ حابیل بہت خوش قسمت تھا اور راست باز تھا، اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی کیونکہ اس نے اپنے والد کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور قربانی دیتے ہوئے اللہ کی رضا کی نیت نہیں کی تھی۔ قابیل کی پریشانی کی کوئی حد نہ رہی، اس کی امید کے سارے چراغ بجھ گئے، اس کا دل نفرت سے بھر گیا اور اس کی سرکشی پھوٹ پڑی، اس کا غصہ انتہا کو چھونے لگا۔ اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی اور کہا، کچھ بھی ہو میں تمہیں قتل کر کے ہی دم لوں گا تاکہ تمہیں ایک بدبخت کے ساتھ رہنے کی تکلیف نہ کرنا پڑے، کیونکہ تو خوش قسمت ہے، مجھے اس بھائی کی کوئی ضرورت نہیں، میرے اندر سے رشتوں کا احترام ختم ہو چکا ہے اور میرا دل بہت اداس ہے۔ حابیل نے حسرت بھرے لہجے میں بھائی کو نصیحت کی اور کہا، میرے بھائی بہتر تو یہی ہے کہ تو اصل بیماری کا پتہ لگاتے اور اس کا علاج کرتے، تمہیں تو امن اور سلامتی کا دامن تھامنا چاہیے تھا تاکہ تم اس راہ پر چل کر اللہ کی رضا حاصل کرتے۔ قربانی صرف اس کی منظور ہوتی ہے جس کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حابیل کو جسمانی اور عقلی خوبیاں بہت اچھی عطا کی تھیں، ان میں سے ان لوگوں کی تمام صلاحیتیں موجود تھیں جنہیں امانت کا امین بنایا جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتے، انہیں حکمت و دانائی کی صلاحیتوں سے نوازا تو وہ ان میں اور نکھارت پیدا کرتے۔ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی خوشنودی کا حصول اور اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہونا، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھتے کہ دنیا کی زندگی ڈھلتی چھاؤں اور عارضی مقام ہے۔ حابیل اپنے بھائی کو بہت چاہتا تھا، وہ اسے مسلسل نصیحت کرتا رہا، اسے سمجھاتا رہا، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نہ توڑو۔ قابیل کی دھمکی کا اسے کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے ایک خاص قوت دی تھی، اس کے اندر اپنی قوت موجود تھی۔ وہ جانتا تھا کہ قابیل شیطان کے دھوکے میں آ گیا ہے، وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا اور سرکشی کی راہوں پر تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ حابیل نے سب کچھ تقدیر پر چھوڑا اور اس نے سوچا، اے اللہ اگر اس کے بھائی کے لیے یہی راستہ مقرر کر دیا ہے تو وہ تقدیر سے تو نہیں لڑ سکتا، لیکن اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہ آیا کہ وہ اپنے بھائی کو نقصان پہنچائے یا اسے تکلیف دے، کیونکہ ازل سے اللہ رب العزت نے اس کی پیشانی پر سعادت کا لفظ لکھ دیا تھا اور اس کے اندر خوف پیدا ہو چکا تھا۔ حابیل نے بڑے محبت اور شفقت بھرے لہجے میں قابیل کو نصیحت کی، اس نے ایسی باتیں کہیں جس میں قابیل کے زخموں کا مرہم تھا، اس کی نفرت کی دوا تھی۔ حابیل نے کہا، اے میرے بھائی، بے شک تو ظلم کی راہ پر چل نکلا ہے اور سیدھے رستے سے بھٹک گیا ہے، اپنے ارادوں میں تو گناہ گار ہے، اپنے رائے میں تو حق سے بہت دور ہے، تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور فسق و فجور سے باز آ جائے، لیکن تم نے مجھے قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے تو ہر حال میں تم
اس گناہ کو کر گزرنے پر تیار ہو تو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ کہیں میں بھی گناہ کا راستہ اختیار نہ کر بیٹھوں یا اللہ کی نافرمانی کر بیٹھوں۔ گناہ کا بوجھ تجھے ہی مبارک، اس کا انجام بہت برا ہے، تیرا شمار جہنمیوں میں ہوگا۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔